اسلامک پیڈیا کے معزز سامعین السلام علیکم۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ہے۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے وقت میں بنی اسرائیل کی قوم میں حنا نام کی ایک عورت تھی اور وہ بڑی ہی زاہدہ اور متقی تھی، اور اس کے شوہر کا نام عمران ابن لاسان تھا، اور یہ حضرت سلیمان کی اولاد میں سے تھی۔ اور یہ بھی بذریعہ روایت معلوم ہوتا ہے کہ اس حنا نامی عورت سے پہلے ایک بیٹی ہوئی تھی اور اس کا نام اشعیا تھا، اور وہ حضرت زکریا سے بیاہی تھی۔ اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حنا کی بہن سے حضرت زکریا کا بیاہ ہوا تھا۔ غرض حنا جب آخری عمر میں حاملہ ہوئیں تو وہ بیت المقدس میں جا کر خدا کی بندگی میں مشغول ہوئیں، اور پھر نظر مانی کہ یا رب، میرے پیٹ سے جو لڑکا ہوگا وہ میں نے تیری نظر کیا تاکہ وہ اس بیت المقدس کی خدمت کرے اور ہمیشہ تیری یاد میں لگا رہے، اور وہ دنیا کا کام نہ کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: جب کہا عمران کی بیوی نے کہ نام اس کا حنا تھا، اے پروردگار، میرے تحقیق میں نے نظر مانی تیرے واسطے کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے آزاد کیا ہوا خدمت سے، بس یہ مجھ سے قبول فرما، تحقیق تو ہی ہے واسطے تیرے جو کچھ میرے پیٹ میں ہے۔ ایک روایت میں یوں آیا کہ اس وقت یہ دستور تھا کہ بعض لڑکوں کو ماں باپ اپنے حق سے آزاد کرتے اور اللہ تعالیٰ کی نظر کر دیا کرتے تھے، پھر تمام عمر ان کو دنیا کے کسی کام میں نہ لگاتے اور وہ ہمیشہ مسجد میں عبادت کرتے رہتے تھے۔ پس عمران کی بیوی کو حمل تھا، اس نے نظر مانی اسی حمل کی حالت میں کہ جو لڑکا جنوں گی وہ خدا کی نظر ہے۔ چنانچہ 9 ماہ بعد اس نے لڑکی جنی تو اس کا نام اس نے مریم رکھا۔ اس حنا عورت کا اس واقعہ سے دل سست ہو گیا، یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ بیٹا ہوتا، اور بیٹی ہونے سے وہ اپنے دل میں ناخوش ہوئی کہ میری نظر بھی پوری نہ ہوئی، کیونکہ اس امت میں لڑکی کو نظر اللہ کرنے کا دستور نہ تھا۔ پس اس نے اپنا منہ آسمان کی طرف کر کے کہا، پس جب اس کو جنا تو بولی، اے رب، میں نے یہ لڑکی جنی اور اللہ کو بہتر معلوم ہے کہ جو کچھ جنا۔ میں نے اس کا نام مریم رکھا اور اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے بچا۔ پس ندا آئی، اے حنا، میں نے قبول کیا مریم کو، اگرچہ وہ مرد نہیں، اچھی طرح قبول کرنا اور بڑھایا اس کو اچھی طرح سے بڑھانا، اور تو اس کو سپرد کر دے حضرت زکریا کے۔ جب مریم بی بی 7 برس کی ہوئیں تب ان کی ماں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر لوٹایا اور لے جا کر بیت المقدس میں حضرت زکریا کے پاس گئیں اور ان کو سلام کیا، اور پھر کہا، اے اللہ کے نبی، میں نے نظر کی تھی کہ اگر میرے پیٹ سے لڑکا ہوگا تو میں اس کو مسجد اقصیٰ کی خدمت میں دوں گی، جبکہ میں نے لڑکی جنی، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا اور اس کو لے کر آپ کی خدمت میں لائی ہوں تاکہ وہ اس مسجد میں رہے اور مسجد کی خدمت کرتی رہے۔ چنانچہ حضرت زکریا نے مسجد اقصیٰ کے لوگوں سے دریافت کیا کہ اس کی پرورش اور خبرداری کون کرے گا؟ تب وہاں کا ہر شخص کہنے لگا کہ میں اس کی خبرداری کرتا رہوں گا۔ آخر میں سب میں نزاع پیدا ہو گیا، کسی نے کہا کہ اس کو میرے حوالے کرو، اور کسی نے کہا اس کو مجھ کو دو۔ پھر بات اس پر ٹھہری کہ ہر شخص اپنا اپنا قلم آہنی کہ جس سے توریت لکھی جاتی ہے، ان کو ایک لگن پانی میں بھر کر اس میں ڈال دو۔ جس کا قلم پانی کے اوپر رہے گا، یعنی پانی میں نہ ڈوبے گا، وہی شخص کفیل مریم ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب ڈالے قلم اپنے کہ کون پالے مریم کو۔ خلاصہ یہ ہے کہ مسجد کے بزرگوں نے جب حضرت مریم کی ماں کا خواب سنا تو پھر ہر ایک چاہنے لگا کہ مریم کو پالیں گے۔ آخر فیصلہ اس بات پہ ہوا کہ ہر ایک نے ایک تشت میں اپنا قلم پانی میں ڈال دیا۔ سب کا قلم پانی میں ڈوب گیا، لیکن حضرت زکریا کا قلم اوپر ہی تہنے لگا۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام کی طرف ان کا پالنا ٹھہرا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہوئے مریم کے حضرت زکریا، اور پھر قلم نے حضرت زکریا سے کہا، اے اللہ کے نبی، اس لڑکی کو خدا نے آپ ہی کے ذمے پالنے کے واسطے دیا۔ در حقیقت ان کی ماں نے خواب دیکھا، اگرچہ یہ لڑکی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی نظر میں قبول کر لیا، اور اس کو مسجد میں لے جا کر رکھو۔ بس مسجد کے بزرگوں نے پہلے کہا تھا کہ لڑکی کو مسجد میں رکھنا درست نہیں، لیکن ان کا خواب سنا تو پھر اس کو قبول کیا۔ اور ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ زکریا کی بیوی حضرت مریم کی خالہ تھیں، چنانچہ وہیں ان کو پالنے لگیں۔ ان کے واسطے مسجد میں ایک حجرہ بنوا دیا گیا، چنانچہ دن میں مریم وہاں عبادت کرتیں اور رات کو حضرت زکریا ان کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔
ایک دن حضرت زکریا حضرت مریم کو مسجد میں ایک حجرہ کے اندر بند کر کے اپنے گھر چلے گئے۔ چنانچہ جب ان کو یاد آیا تو ایک آہ ماری اور نہایت افسوس کرنے لگے کہ میں نے کیا کام کیا کہ لڑکی کو بے گناہ بھوکا پیاسا کوٹری کے اندر بند کر کے آیا ہوں، کبھی شاید مر نہ گئی ہو۔ جلدی سے جا کر مسجد کے حجرہ کا دروازہ کھولا تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ مختلف انواع و اقسام کے اور میوے ان کے سامنے دھرے ہیں اور حضرت مریم نماز پڑھ رہی ہیں۔ جب انہوں نے نماز سے فراغت کی تو حضرت زکریا نے پوچھا، اے مریم، یہ کھانا اور میوے اس بند کمرے میں کہاں سے آئے اور اس کو کون لایا؟ وہ بولی، یہ کھانا اور میوہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں اور ان کو فرشتے لائے ہیں۔ جس وقت آئے حضرت زکریا مریم کے حجرے میں پایا اس کے پاس کچھ کھانا۔ بولے، اے مریم، کہاں سے آیا تجھ کو یہ کھانا؟ بولی مریم کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آیا، یہ رزق اور وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، بے حساب۔ حضرت مریم نے اس واسطے بے حساب کہا کہ یہ کھانا بہشت سے آیا تھا اور نعمت بہشت کی بے حساب ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو 3 رات دن بہشت کے کھانے سے پرورش کیا۔ اس کے بعد فرشتوں نے کہا، اور جس وقت کہا فرشتوں نے، اے مریم، تحقیق اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ کیا تجھ کو اور پاک کیا تجھ کو سارے جہاں کی عورتوں سے۔ اے مریم، تو بندگی کر اپنے رب کی اور اسی کو سجدہ کیا کر اور اسی کو رکوع کیا کر، ساتھ رکوع کرنے والوں کے۔